السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل ایام قربانی کے دنوں میں ایک سوال یہ بھی سامنے آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کو پوچھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی کی طرح عقیقے میں بھی بڑا اور چھوٹا جانور جو ہے وہ دونوں طرح کے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح قربانی میں حصے ہیں اسی طرح عقیقے میں بھی حصے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہم قربانی کے اندر بڑا جانور اونٹ یا گائے ذبح کرتے ہیں، عقیقے کے اندر بڑا جانور کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اندر اونٹ اور گائے تو ذبح کیے ہیں، لیکن عقیقے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونٹ یا گائے ذبح نہیں کیے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ورثاء نے اونٹ کے بچے کے ساتھ یا اونٹ کی نسل سے جو ہے وہ ایک جانور کے ساتھ اس کا عقیقہ کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافئتان، بلکہ عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ شاتان مکافئتان، اگر بچہ ہو لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکریاں، اور اگر لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری، اور یہ مکمل جانور عقیقے کے اندر جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا۔ جبکہ یہ شرائط جو ہیں وہ قربانی کے اندر نہیں ہیں۔ قربانی کے اندر آپ حصے رکھ سکتے ہیں، جبکہ عقیقے کے اندر حصے رکھنا یہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی دلیل نہیں ملتی۔ تو وہ لوگ جو ایسا کر لیتے ہیں، بڑا جانور خرید لیتے ہیں اور اس میں پھر جو ہے وہ حصے بنا لیتے ہیں کہ 2 حصے ان 2 بچوں کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا، باقی ہم قربانی کے اندر لگا لیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ راجح موقف کے مطابق چھوٹا جانور ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں کیا ہے، اور بڑے جانور کو آپ نے عقیقے میں کیا بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ بڑے جانور کے اندر عقیقے کے حصے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ قربانی میں فرمایا ہے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی گائے کرتا ہے تو اس میں 7 حصے ہیں، یا اونٹ کرتا ہے تو اس میں 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا عقیقے میں نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عقیقہ الگ سے کرنا چاہیے اور چھوٹے جانور کا کرنا چاہیے، اور قربانی کے اندر آپ چھوٹا یا بڑا جانور دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ عقیقے کو قربانی کے ساتھ ملا لینا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس اس کی دلیل ہے اور نہ یہ درست ہے۔ دوسرا مسئلہ ایک جو آج کل لوگ پوچھتے ہیں گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، کہ گوشت جو ہے وہ کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے جو مطلق طور پہ قاعدہ بیان کیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تو اس میں کہیں بھی یہ جو ہے وہ تخصیص نہیں کی کہ صرف مسلمان ضرورت مندوں کو یا مسلمان مسکینوں، فقراء اور غریبوں کو کھلانا ہے، بلکہ یہ قاعدہ عموم ہے، یہ مطلق قاعدہ ہے، کوئی بھی ضرورت مند یا فقیر یا مسکین ہو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ علماء مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت اگر کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، عام صدقے کی طرح جو ہے، جیسے ہم عام صدقہ بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، جیسے قرآن نے بیان کیا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب کے لیے دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے دل میں اسلام کی، ایمان کی محبت پیدا ہو، مسلمانوں سے الفت ہو، اور وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب جو اللہ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، وہ اسلام کی طرف اور دین کی طرف جو ہے وہ آ جائے۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے غیر مسلم کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جو رائج ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے،
اور ایک حصہ رشتہ دار عزیز و اقربا کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ غریب اور مساکین کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ شروع سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں یہی رائج ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو دلیل ملتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 حصے کیے گوشت کے، تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ حالات کو دیکھا جائے گا، قربانی کتنے لوگوں نے کی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر معاشرے کے اندر جو ہے وہ اکثریت نے قربانی کی ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت گوشت تقسیم کر کے باقی اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں سارا، اور اگر قربانی بہت کم لوگوں نے کی ہے تو پھر آپ زیادہ تقسیم کریں گے اور کم اپنے گھروں میں رکھیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ صحابہ کرام نے قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کرو غربا مساکین کے اندر۔ صحابہ نے تقسیم کیا اور بہت کم اپنے لیے رکھا۔ اگلے سال قربانی ہوئی تو صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول اس بار بھی ایسے ہی کیا جائے گا پچھلے سال کی طرح؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس مرتبہ قربانی کی جو ہے وہ فراوانی ہے، اکثریت نے جو ہے وہ قربانی کی ہے، لہٰذا تم خود کھاؤ، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بطور صدقہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرو، اور وداخرو ذخیرہ بھی کر لو۔ تو لہٰذا اگر قربانی اکثریت آپ کے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر کے اپنے لیے بچا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس معاشرے کے اندر، اس محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر قربانی بہت کم لوگوں نے کی ہے تو پھر کوشش کریں کہ تقریباً جو ہے وہ گوشت تقسیم کریں، اور 1-2 دن کا گوشت جو ہے وہ صرف اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں، زیادہ دیر اس کو جو ہے وہ ذخیرہ نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ سوسائٹی معاشرے کے اندر بہت سے لوگ بھوکے ہوں اور ہمارے جو ہے وہ فریج یا فریزر جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوں گوشت کے ساتھ، ایسا نہ ہو، بلکہ حالات کو دیکھا جائے گا۔ قربانی میں اگر اکثریت ہے تو پھر آپ ذخیرہ کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ تقسیم کر دیں۔ اسی حوالے سے ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم اصل میں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بعض اوقات جو ہے وہ اعزہ اور اقربا پروری کے اندر جو ہے وہ ایسے دھنس چکے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قربانی کی ہے اس کے گھر کے اندر بھی گوشت ضرور پہنچانا ہے۔ بعض عزیز و اقارب ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ 2-2 3-3 جانور کیے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ قربانی کا گوشت ضرور پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے، محبت اور الفت کے لیے جو ہے وہ یہ کام ٹھیک بھی ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس نے قربانی کی ہے اس کے گھر گوشت نہ دیں۔ اس نے تو قربانی کی ہے، اس کے گھر تو موجود ہوگا، آپ اس کے گھر کے اندر پہنچانے کی کوشش کریں گوشت جس نے جو ہے وہ قربانی نہیں کی۔ ایسے عزیز و اقربا کو ڈھونڈیں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اگر عزیز و اقربا نے قربانی کی ہے تو ان کے گھر میں گوشت پہنچانا ضروری نہیں ہے، پھر آپ جو ہے وہ محلے کے اندر دیکھیں یتیم اور مساکین کو جو ہے وہ گوشت پہنچا دیں۔ اس گھر میں گوشت پہنچنا چاہیے جنہوں نے قربانی نہیں کی، اس گھر میں جو ہے وہ گوشت نہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، جب قربانی نہیں کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ سارا تقسیم کرو، کچھ اپنے لیے بس کھا پی لو، اور باقی جو ہے وہ جب اگلے سال ہوا اکثریت تھی تو آپ نے فرمایا ذخیرہ کر لو، کیونکہ ہر گھر میں قربانی ہے تو ہر گھر میں گوشت پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا یہی قاعدہ، یہی قانون، یہ حدیث یہ ثابت کرتی ہے آج بھی لاگو ہوگا۔ تو عزیز و اقربا جنہوں نے قربانی کی ہے ان کے گھروں کے اندر گوشت پہنچانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ غریب اور مساکین کو گوشت تقسیم کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیں، اور عزیز و اقربا اگر کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی تو ان کے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ آپ گوشت کو پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا بے نماز شخص جو ہے، جس کا جو ہے وہ نماز کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، جانور کے گلے پہ چھری پھیر سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت نے جو ہے وہ یہ قید نہیں لگائی کہ نمازی شخص ہی جو ہے وہ ذبح کرے گا۔ جیسے ہم کسائیوں کو ہائر کرتے ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ اکثر تو نمازی نہیں ہوتے، تو اب یہ کہا جائے کہ ان کی قربانی، ان کا ذبح کیا ہوا قبول نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ نمازی شخص
اپنے ہاتھوں سے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ کسی سے بھی جانور کو ذبح کروا لیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک شخص اگر خود بے نماز ہے لیکن وہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ قربانی کرتا ہے سال بعد، تو وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتا ہے۔ یہ قربانی جو ہے وہ ایک الگ عمل ہے، نماز ایک الگ عمل ہے۔ نماز کے چھوڑنے کا اس کو الگ سے گناہ ہوگا اور قربانی کے کرنے کا اللہ اس کو الگ سے اجر دیں گے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ایک شخص جو ہے اس نے داڑھی تو نہیں رکھی ہوئی لیکن وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو داڑھی نہ رکھے وہ نماز بھی نہ پڑھے، بھئی داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے اور جو ہے وہ نماز فرض ہے، تو داڑھی نہ رکھنے کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وہ تارک ہے، اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ مجرم ہوگا، لیکن جیسے جیسے وہ نماز پڑھے گا اللہ اس کو اس کی نماز کا اجر ضرور دیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا وہ نماز بھی نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص بے نماز ہے وہ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، وما علی الا البلاغ المبین۔